میرے عزیز بھائیوں بزرگوں، ذرا تصور کیجئے اگر آپ کے گھر کے ساتھ والی زمین یا آپ کے مشترکہ پلاٹ کا حصہ اچانک کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت ہو جائے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو۔ کل وہ شخص آپ کے راستے پر جھگڑا کرے، پانی کے حق پر جھگڑا کرے، دیوار پر جھگڑا کرے، بتائیے سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوگی؟ اسلام نے اس مسئلے کا حل آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلیط احق من الشفیع والشفیع احق من غیرہ، سب سے زیادہ حقدار شریک ہے، پھر شفعاء کا حق رکھنے والا، پھر دوسرے لوگ۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا حق اس شخص کا ہے جو اسی جائیداد میں شریک ہو۔ دو بھائیوں کی مشترکہ زمین ہو تو اگر ایک اپنا حصہ بیچنا چاہے، سب سے پہلے دوسرے شریک سے پوچھا جائے۔ دوسرا حق اس شخص کا ہے جس کے مشترکہ حقوق ہوں، مثلا راستہ ایک ہو، گزرگاہ مشترک ہو، کیونکہ نئے آدمی کے آنے سے سب سے پہلے اسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور تیسرا حق پڑوسی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجار احق بشفعته خاصۃ اذا كان طریقهما واحدا، پڑوسی اپنے حق کے شفعاء کا زیادہ حقدار ہے، خاص طور پر جب راستہ مشترک ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا، الجار احق بشفعته، پڑوسی اپنے حق کے شفعاء کا زیادہ حقدار ہے۔ تو دیکھیے، دنیا کہتی ہے جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ خرید لے، لیکن اسلام کہتا ہے پہلے اس کا حق ادا کرو جسے اس فروخت سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ صرف زمین کا قانون نہیں، یہ دلوں کو جوڑنے کا قانون ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن نہ بنے، پڑوسی عدالتوں میں نہ پہنچے، اور خاندان جائیداد کی وجہ سے بکھر نہ جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر کسی کو اپنے حق کے شفعاء کا علم ہو، وہ موجود بھی ہو لیکن خاموش رہے اور بر وقت اپنا حق طلب نہ کرے، پھر بعد میں اعتراض کرے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفعاء اسی شخص کے لیے ہے جو فوراً اس کا مطالبہ کرے۔ تو میرے عزیزوں، اسلام صرف اپنے حقوق لینے کا نام نہیں بلکہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل کریں تو کتنے ہی مقدمے ختم ہو جائیں، کتنے ہی دشمنیاں محبت میں بدل جائیں، اور کتنے ہی خاندان ٹوٹنے سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔